عشق بدعا ہادیہ مغل قسط نمبر 11 اینڈ 12۔ گاڑی میں ماریا کو فرنٹ سیٹ پر بیٹھا دیکھ کر وہ پیچھے کا دروازہ کھول کر بیٹھی تھی۔ ماریا کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ وہ آگے منتہا کو بٹھانا چاہتی تھی لیکن حاشر نے اسے سخت لہجے میں آگے بیٹھنے کو کہا تھا۔ وہ بنا بحث کیے آگے بیٹھ گئی، ورنہ بحث کے نتیجے میں حاشر نے انہیں لے کر نہیں جانا تھا۔ منتہا کے بیٹھتے وہ اسپاٹ چہرہ لیے گاڑی کو آگے بڑھا گیا تھا۔ ماریا نے بارہا منتہا کی جانب دیکھ کر اس سے آنکھوں ہی آنکھوں میں سوری کیا تھا۔ منتہا محض اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ ماریا جو لینا ہے آج ہی لے لینا، میں یہ روز روز مارکیٹ نہیں لے کے جا سکتا، اور جانتی بھی ہو کہ حویلی سے مال وغیرہ کتنی دور ہے۔ ایک تیکھی نظر اس نے شیشے میں منتہا کی جانب ڈالی تھی۔ جی جی بھائی، ماریا محض منمنا کر رہ گئی تھی۔ منتہا اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ آج ہی ساری کسر پوری نہ کی تو میرا نام بھی منتہا سلطان نہیں۔ حاشر کو دیکھتی اس نے دل ہی دل میں خود سے عہد کیا تھا، ایک اور عہد وہ اس رات کر چکی تھی۔ حاشر سے جواب اس نے لینا ہی تھا۔ اگلی زندگی منتہا کی اسی جواب پر آ کر ٹھہری تھی۔ رات لیٹ نائٹ پارٹی کی وجہ سے اس کی آنکھ بھی آج لیٹ کھلی تھی۔ موبائل کی بیل کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی۔ ہاں شانی بولو، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں صبح صبح پریشان کر رہا ہے؟ کیا سکون نہیں ہے جو بار بار کال کر رہا ہے؟ بھاری آواز میں اس نے مقابل کو سختی سے کہا تھا۔ ابے آج مووی ڈے ہے، صبح نہیں دن کے 2 بج رہے ہیں، 3 ٹکٹس بھی اس وقت میری پاکٹ میں ہے، اور جانتا ہے لڑکیوں کی لائن لگی ہے، آج ایک سے ایک پری یہاں ملے گی، مووی کا ایکسٹرا مزہ آئے گا۔ شانی نے اسے ساری تفصیل بتائی تھی۔ ابے سالے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آ رہا ہوں آدھے گھنٹے میں، تو بس پارٹی کا انتظام رکھ۔ لڑکیوں کو تنگ کرنا حمدان کا من پسند کام تھا۔ شانی کی خبر نے اس کا اشتیاق بڑھا دیا تھا۔ جلدی سے فریش ہو کر گھنے بالوں کی پونی میں قید کیے مونچھوں کو تھوڑا سا تاؤ دے کر چہرے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کیا۔ بالوں کی پونی کرتے اسے غزان یاد آیا اور چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ غزان کو اس کے گھنے بالوں سے شدید چڑ تھی، اس لیے اور غزان کے سامنے وہ پونی کرنے کی جرت بھی نہیں کرتا تھا، لیکن بال کٹوار کر وہ اپنے فیس کی لک خراب نہیں کرنا سکتا تھا۔ آ رہا ہوں حسیناؤں تم لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، شیشے میں خود کو دیکھ کر کہتا وہ کیچن پکڑے کمرے سے باہر نکل گیا، اپنی سوک کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سر، آپ کی میٹنگ جلال کے سنس کے ساتھ پی ڈی ایل مال کے سامنے موجود ریسٹورنٹ میں فکس کروائی ہے، میں نے اسپیشل وہاں ٹیبل بک کروا دیا ہے۔ زاہد نے غزان کو آج کی ساری میٹنگ کی تفصیل بتائی تھی۔ کتنے بجے میٹنگ ہے اور حمدان آفس آیا یا نہیں؟ کل کی پارٹی میں اسے لائبہ خان کا اپنی جانب دیکھنا ناگوار گزر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اس نے ستائش کی بجائے ایک عجیب سی نفرت دیکھی تھی۔ اس کے ناز و انداز غزان کو چونکنے پر مجبور کر رہے تھے۔ جلال کے سنس کے ساتھ ملنے کا فیصلہ اس نے رات ہی کر لیا تھا، اس لیے صبح ہی اس نے زاہد کے ذریعے میٹنگ فکس کروائی تھی۔ نہیں سر، وہ آج نہیں آئے، اور آج ان کا دوستوں کے ساتھ پلان تھا، انہوں نے آپ کو بتانے کا کہا، اور میٹنگ 4 بجے کی فکس ہے۔ اور زاہد نے مزید تفصیل سے غزان کو مطلع کیا تھا۔ اوکے، میں نکلتا ہوں، پھر خیال رکھنا، کوئی بھی امپورٹنٹ کال ہو تو مجھے بتانا، اور حمدان کو 2 دن کی لیو دے دو، اگر پوچھے تو کہنا میں نے کہا ہے۔ زاہد کو ہدایت دیتا وہ آفس سے نکلا تھا۔ مال میں داخل ہوتے ہی سے شانی اور علی دور سے ہی نظر آئے، ہاتھ ہلاتا وہ ان کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یار مووی سٹارٹ ہونے میں ابھی تو ٹائم ہے، تو کیوں نہ تھوڑی دیر گھوما پھرا جائے، ذرا ان حسیناؤں سے اچھی جان پہچان ہو جائے۔ ایک آنکھ دبا کر اس نے شانی کو کندھے پر تھپتھپی دی۔ بہت کمینہ ہے تو، تیری حرکتیں تیرا بھائی کو پتہ چل گئی نا تو بس پھر تو گیا۔ آہا، درستگی کر شانی، بہت نہیں بہت بڑا کمینہ ہوں، اور کیا ہے نا، کمینگی میری رگ رگ میں ہے، اور کمینہ پن دکھانا میرا پسندیدہ کام ہے۔ بھائی میری معصومیت کو اچھے سے جانتے ہیں، غلط کام کا تو میں مر کر بھی نہیں کروں گا۔ دونوں ہاتھوں کو رگڑتا وہ سامنے کھڑی لڑکی کو گھور رہا تھا۔ کوئی حال نہیں تیرا، سچ میں تو بہت بڑے والا کمینہ ہے۔ شانی نے ایک پنچ حمدان کے کندھے پر مارا۔ گاڑی مال کے قریب رکی تھی۔ میں تم دونوں کے ساتھ نہیں جا رہا، جب فری ہو جاؤں مجھے کال کر دینا، میں لینے پہنچ جاؤں گا، ماریا کو کہہ کر وہ گاڑی آگے بڑھا لے گیا تھا۔ منتہا اس کی حرکت کو سوچ کر سلگ گئی تھی، لیکن وہ نظر انداز کیے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ مال میں داخل ہوتے ہی ماریا کی نظر 7 رنگ میں موجود لہنگے کی جانب گئی، آنکھوں میں بے ساختہ ستائش آئی تھی، اور خیالوں کی دنیا میں ہی اس نے خود کو حاشر کے ساتھ کھڑا سوچ لیا تھا، کیونکہ حقیقت میں ایسا ہونا ناممکن تھا۔
ماریا وہ لہنگا کتنا پیارا ہے، مجھے وہی لینا ہے۔ ماریا کی نظر بھی اس لہنگے کی جانب گئی تھی۔ اس پر ہوا فل گولڈن کلر ورک میں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ دیکھنے میں ہی وہ برائڈل لہنگا لگ رہا تھا، لیکن منتہا کی نظر اس لہنگے پر اٹک چکی تھی۔ اب اس لہنگے کو منتہا سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ شادی میری ہے یا تمہاری، بتاؤ ذرا، ماریا نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ میرے بھائی کی شادی ہے، دانت نمایاں کر کے اس نے ماریا کو لاجواب کیا۔ منتہا تم بہت چلاک ہو، لاجواب کرنا تو کوئی تجھ سے سیکھے۔ اب میڈم یہ لہنگا لینا ہے تو چلو شاپ کے اندر چلتے ہیں، ماریا کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ ماریا کے لیے اس نے ویلویٹی ریڈ لہنگا پسند کیا تھا جس پر گولڈن ورک اس لہنگے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ منتہا کی چوائس کو ہمیشہ ماریا نے سراہا تھا، اس لیے وہ اس کی پسند کی ہوئی چیز پر آنکھ بند کر کے یہ بھی یقین کر سکتی تھی۔ 2 گھنٹے سے مسلسل مال میں گھومنے کی وجہ سے ماریا کی ہمت جواب دے گئی تھی، لیکن منتہا کے چہرے پر تھکن کا شائبان بھی نہ تھا۔ ریسٹورانٹ میں داخل ہوتے اسے جلال صاحب ایک ٹیبل کے گرد بیٹھے نظر آئے۔ بھاری قدم اٹھاتا وہ ان کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ابتدائی کلمات ادا کیے وہ مدعے کی بات پر آیا تھا۔ جلال صاحب، آپ میرے سینئر ہیں اور میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن کل کی میٹنگ میں مجھے آپ کا رویہ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آپ یہ مت سمجھیے گا، مجھے اس پروجیکٹ کے ہاتھ سے نکل جانے کا افسوس ہے۔ بزنس کی دنیا میں ہار جیت چلتی رہتی ہے، لیکن آپ کے مطابق اس پروجیکٹ میں مین پارٹ میں اور ہمدانی امپائر شامل تھے، تو مس ایل کے کون ہے؟ اور ایل کے کمپنی کے اونر کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے، پھر وہ کمپنی اچانک اتنا بڑا پروجیکٹ کیسے حاصل کر گئی؟ مجھے سچ جاننا ہے اور میں امید کرتا ہوں آپ سچ ہی بولیں گے۔ ساری تفصیل جلال صاحب کو گوشے گزار کر کے مقابل موجود شخص سے جواب جاننا چاہا۔ دیکھو غزان، مجھے اس بارے میں زیادہ تو نہیں پتہ، لیکن وہ اس پروجیکٹ میں اچانک شامل ہوئی تھی اور ان کے شیئرز بھی زیادہ تھے، تو پروجیکٹ انہیں کو ملا۔ جمال خان کی موت کے بعد اس کمپنی کو مس لائبہ نے ہی کمپنی کو سنبھالا ہے۔ میں اتنا تو نہیں جانتا، ایج سے تو وہ 24-25 سال کی لگ رہی ہیں، لیکن وہ اپنی ایج سے بڑے کام کر رہی ہیں، تو ظاہر اپنے باپ کی کمپنی کو دوبارہ اوپر لانا چاہتی ہیں، جلال صاحب نے متنانیت سے جواب دیا۔ بہرحال جلال صاحب، مجھے مس لائبہ کے بارے میں ڈیٹیل چاہیے اور مجھے امید ہے کہ آپ میری ہیلپ ضرور کریں گے۔ یا شور، میں آپ کی ہیلپ کروں گا، غزان نے محض سر ہلا دیا تھا۔ ویٹر کو کھانے کا آرڈر کر کے وہ دوبارہ باتوں میں مشغول ہوا۔ ماریا ایک چیخ کے ساتھ اس نے ماری کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ آؤ ادھر چلتے ہیں اور دیکھو میک اپ کا کتنا سٹاک ہے وہاں۔ منتہا کی تو توجہ ہمیشہ ایک ہی چیز نے کھینچنی تھی اور آج بھی وہی ہوا تھا۔ ماریا کا سانس اٹک گیا تھا۔ آہ گئی بھینس پانی میں، جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اب 1 گھنٹہ فضول منتہا نے ضائع کرنا تھا اور اس کو روکنا بھی ایک قسم کا بیکار ہی تھا، لیکن وہاں سے بھاگنا بھی ممکن نہ تھا، ورنہ اس کی شامت حاشر کے ہاتھوں پکی تھی۔ منتہا، وہ دیکھو چاٹ، گول گپے، آؤ پہلے وہ کھاتے ہیں، پھر آرام سے لینا جو لینا ہوگا۔ ماری، مجھے پتا تھا تم نے ایسا ہی کہنا، جانتی ہوں میں تمہیں اچھے سے، میرا میک اپ تو تمہیں اپنا دشمن لگتا ہے، چلو جلدی آؤ میرے ساتھ۔ گھورتی نظروں سے دیکھتی بازو پکڑے وہ اسے لیے شاپ کی جانب بڑھی تھی۔ ماریا نے بے ساختہ آسمان کی جانب دیکھا تھا اور خود کے لیے صبر مانگا تھا اور اس کے ساتھ آگے بڑھی۔ وہ شاپ فلوروں پر دوسری سائڈ پر تھی اور دونوں کو گھوم کر اس طرف جانا تھا۔ دوسری جانب آ کر وہ ابھی شاپ میں بڑھنے والی تھی جب وہاں کھڑے ایک روبرو لڑکے کی نظر منتہا پر گئی اور منتہا کی نظر بھی بے ساختہ اس سے ٹکرائی۔ نظریں ملتے ہی اس نے آنکھ کا کونا دبایا۔ منتہا کی آنکھوں میں یکدم ناگواری آئی، لیکن وہ نظر انداز کیے آگے بڑھی ہی تھی کہ اس شخص کی آواز پر اس کے قدم تھمے۔ شانی یار، لال رنگ کی خاصیت جانتا ہے؟ یہ رنگ اچھوں کے ہوش اڑا دیتا ہے، اور دیکھ ایک لال پری مجھے اپنی جانب بلا رہی ہے۔ اف، یہ میرا کمینہ دل کبھی کبھی غلط ڈیمانڈ کر دیتا ہے۔ وہی شخص اپنے ساتھی دوست کے کندھے پر ہاتھ رکھے بےہودگی سے گویا ہوا۔ اس کی بکواس پر منتہا کا خون کھولا تھا، لیکن وہ نظر انداز کیے آگے بڑھی۔ ماریا بے ساختہ نظریں جھکا کر منتہا کے بازو کے ساتھ چپکی تھی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اس نے اندر جانا چاہا جب اسے اپنا دوپٹہ یکدم ہلکا سا کھچتا ہوا محسوس ہوا۔ چہرے ضبط سے لال ہوا اور برداشت کی حد پار ہوئی تھی۔ یکدم وہ پیچھے مڑی اور زوردار تھپڑ اس شخص کے گال پر مارا تھا۔ اس کی حرکت پر وہاں موجود لوگ ہکا بکا ہو کر رہ گئے تھے۔ اس شخص کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ یکدم اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ پل بھر میں کیا ہوا ہے۔ ماریا، مجھے لال چہرہ بہت پیارا لگتا ہے، اس لیے میں لال چہرہ کرنے میں بہت ایکسپرٹ ہوں
اور دیکھو آج میں نے ایک شخص کی خواہش پوری کر دی۔ اور مسٹر تم لال رنگ کے دیوانے، کیسا لگا لال رنگ؟ لال رنگ آخر اپنا کمال کر گیا۔ امید کرتی ہوں تمہیں بھی اس رنگ نے اچھی خاصی خوشی دی ہوگی۔ شاید دوبارہ لال رنگ کی خواہش تم کبھی نہیں کرو گے۔ تمسخرانہ انداز میں کہتے وہ ماری کا ہاتھ پکڑے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہمدان سپاٹ چہرہ لیے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ لڑکی کی جرأت سے اسے تیش دلا گئی تھی۔ سیڑھیوں سے نیچے جاتے وہ مسلسل ماریا کو باتیں سنا رہی تھی، جب اچانک اس کی نظر دوسری رو کی سیڑھیوں سے اوپر آتے ایک خوبرو وجاہت سے بھرپور شخص پر پڑی، جو سیڑھیوں پر رکے بنا پلکیں جھپکائے منتہا کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ غصے کی شدت میں مزید اضافہ ہوا تھا اور سرخ سکاف کے حالے میں مقید چہرہ ضبط سے مزید لال ہوا تھا۔ یہ بےہودہ لوگ، ان کو لگتا ہے عورت کو دیکھنے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ وہ منہ میں بڑبڑائی تھی۔ کیا ہوا منتہا، اب کس کی شامت آئی ہے؟ ماریا نے بے چارگی سے پوچھا۔ وہ دیکھو ایک اور لفنگا مجھے تاڑنے میں مصروف، اس کو تو میں ابھی بتاتی ہوں۔ اس سے پہلے وہ اس سے اترتی ماریا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ منتہا نے غصے سے ہاتھ چھڑوایا، پیچھے کی طرف مڑ کر اوپر کی جانب دیکھا اور اسی ہاتھ کے اشارے سے 5 انگلیوں کا اشارہ دے کر اسے لعنت بھیجی۔ مقابل شخص اس کی حرکت پر حیران ہوا تھا، خود کو ملامت کیا آگے بڑھ گیا۔ منتہا نیچے کی جانب آ کر تیز قدموں سے باہر موجود گاڑی کا دروازہ کھول کر دھپ کر کے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی اور زور سے دروازہ بند کیا۔ گاڑی کے بونٹ کے قریب موجود کھڑا وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتا منتہا کی اس حرکت پر یکدم طیش میں آیا۔ سگریٹ کو پاؤں کے تلے مسل کر وہ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ دوسری جانب سے ماریا نے بھی ڈرتے ڈرتے فرنٹ سیٹ پر سوار ہوئی اور آج کے واقعے نے ماریا کو سہما دیا تھا۔ تمہیں تمیز نہیں ہے، جہاں دیکھو تم اپنی بدتمیزی شروع کر دیتی ہو۔ حاشر تیکھے چونتوں پہ لیے منتہا کی جانب مڑا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، بدتمیزی کی ہے میں نے جو آپ ایسا بول رہے ہیں؟ غصے کی شدت سے بھری منتہا نے آج حاشر کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ منتہا حاشر محض چلا کر رہ گیا تھا، لیکن آج منتہا کی آنکھوں میں کوئی ڈر کوئی نرمی نہیں تھی۔ یہی چیز حاشر کو حیران کر گئی تھی۔ تم سے بحث کرنا ہی بیکار ہے۔ گاڑی کو سپیڈ بڑھائے وہ اسپاٹ چہرے کے سنگ گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ ماریا کو اس نے حاشر کو کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ ماریا بضد تھی، لیکن منتہا نے اسے اپنی قسم دے کر چپ کروا دیا تھا۔ پورا سفر ایک نامانوسی خاموشی میں کٹا تھا۔ سیڑھیوں پر موجود شخص کو مزہ نہ چکھایا تو افسوس وہ تمام سفر کے دوران کرتی رہی۔ اس افسوس میں وہ حاشر کو بھی بھول گئی تھی۔ ریسٹورانٹ سے نکل کر وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ مال پر نظر پڑتے ہی اسے سمرین بیگم کے لیے کچھ خریدنے کا خیال آیا۔ ڈرائیور کو وہیں ویٹ کرنے کا کہہ کر وہ مال کی جانب بڑھ گیا۔ قسمت بھی شاید آج اسے یہاں لانا چاہتی تھی۔ مال میں داخل ہوتے اس کی نظر بے ارادی میں سامنے موجود 2 لڑکیوں کی جانب گئی تھی اور آنکھیں سرخ حجاب میں ملبوس لڑکی پر جمی تھیں۔ بنا لوگوں کی پرواہ کیے وہ اپنے ساتھ موجود لڑکی سے بحث میں مگن سیڑھیوں کی جانب آ کر نیچے آ رہی تھی۔ غازان کے قدم بے ساختہ آگے بڑھے تھے اور دوسری جانب سے اوپر جاتی ایکسیلیٹر کی جانب بڑھا، لیکن نظریں اب بھی اس کی لڑکی پر جمی تھیں۔ اپنی بے اختیاری کا اسے احساس بھی نہ ہوا تھا اور وہ دل نے بے ساختہ اس کے ساتھ کی تمنا کی تھی۔ 28 سالہ زندگی میں یہ پہلی مرتبہ تھا کہ کوئی لڑکی اپنی لاپرواہی میں اس کے دل پر وار کر گئی تھی۔ اوپر کی طرف جانب جاتا وہ اپنے بائیں جانب دیکھنے میں مگن تھا۔ اس لڑکی کی نظر بھی غازان پر پڑی اور اس کے چہرے پر سخت تاثرات نمایاں ہوئے تھے۔ ساتھ موجود لڑکی نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا تھا، لیکن اس کی اگلی حرکت غازان کو سٹپٹانے پر مجبور کر گئی تھی اور اس کی جرأت پر حیرت کے ساتھ اسے ہنسی بھی آئی۔ ہاتھ کی 5 انگلیاں اس نے لعنت کے انداز میں اس کی جانب کی تھی۔ غازان نے فوراً رخ پھیرا اور اوپر کی جانب بڑھ گیا، لیکن اس کے قدم تھمے تھے۔ کچھ سوچ کر وہ دوبارہ نیچے کی جانب آیا۔ دل نے دوبارہ اس کا حسین مکھڑا دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ اپنی خواہش پر لبیک کہتا وہ نیچے آیا، لیکن وہ لڑکی وہاں موجود نہیں تھی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائے اس نے منتہا کو تلاشنا چاہا، لیکن وہ نظر نہیں آئی۔ تیزی سے وہ مال کے دروازے سے باہر نکلا۔ سرخ رنگ کا وہ آنچل اسے گاڑی میں بیٹھتا نظر آیا۔ سیاہ پراڈو اسے جانی پہچانی لگی، لیکن یاد نہیں آیا کہ کس کی تھی۔ چند سیکنڈ میں وہ گاڑی آگے جا چکی ہے۔ وہ وہاں دیوانوں کی طرح اس گاڑی کو دیکھنے میں مگن ہوا تھا۔ عشق بددعا ہادیہ مغل، قسط نمبر 12۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اس لڑکی کی اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا؟ غازان صدیقی کے بھائی پر ہاتھ اٹھایا۔ سمجھتی کیا ہے وہ اپنے آپ کو؟ اس کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی تو میں وہ یکدم چلایا تھا اور تیزی سے آگے بڑھا تھا کہ اسے شانی نے کندھے سے تھاما تھا
رک جاؤ ہمدان، اگر تو گیا تو لوگ تجھے ہی مرد الزام ٹھہرائیں گے، اسی لیے چپ کر کے یہاں سے چلتے ہیں۔ شانی نے اسے روکا تھا اور وہ تینوں ایک جانب بڑھ گئے تھے۔ غلطی تیری ہی ہے، علی نے اسے ٹوکا۔ گراؤنڈ فلوروں پر آتے ہی ہمدان نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوایا تھا اور علی کو گریبان سے پکڑا۔ آنکھیں اس وقت شدید گریہ سے لال ہو رہی تھیں۔ اپنی بکواس بند کر لے، میرا دماغ خراب ہے، اس وقت یہ نہ ہو کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے علی کو وارن کیا تھا۔ اوکے کام ڈاؤن، میں کچھ نہیں بول رہا۔ علی نے اس وقت چپ رہنا ہی ضروری سمجھا تھا۔ تو ریلیکس ہو جاؤ شانی، پانی لے کر آ جلدی سے۔ علی نے شانی کو اشارہ کیا تھا۔ میں جا رہا ہوں، مجھے اس وقت کچھ اچھا نہیں لگ رہا، مجھے جانا چاہیے ورنہ میں کچھ کر دوں گا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ جنونی انداز میں بول رہا تھا۔ علی کو ایک جانب کر کے وہ ہال کے دروازے کی جانب بڑھا تھا جب سامنے سے آتے غزان سے اس کی ٹکر ہوئی۔ اندھے ہو کیا، دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا؟ بنا غزان کی جانب دیکھے وہ بولتا چلا گیا۔ اپنے سامنے ہمدان کو دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ ہمدان تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بھائی آپ یہاں؟ ہمدان بھی چونکا اور اپنی بدتمیزی پر وہ شرمندہ ہوا۔ وہی تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں، یہ کیا حلیہ بنا ہوا ہے؟ غزان نے اس کے سرخ چہرے اور پونی میں بندھے بالوں کی جانب اشارہ کیا۔ یکدم وہ آگے بڑھ کر غزان کے گلے لگ گیا اور شدت سے اسے بازوؤں میں بیچا۔ اس وقت غزان کا قریب رہنا ہی اس کا غصہ کم کر سکتا تھا۔ ہمی کیا ہوا؟ غزان نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد لپیٹے۔ ہمی بتاؤ مجھے کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ بھائی وہ ضبط سے وہ بھائی کہہ کر خاموش ہوا اور گرفت مزید مضبوط ہوئی۔ ہمدان مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں ایسے برتاؤ کر رہے ہو؟ غزان کے سوال پر وہ ہوش میں آیا اور خود پر ضبط کیے اس نے خود کو سنبھالا اور سیدھا ہوا۔ بھائی ہوا کچھ نہیں، بس آپ کو دیکھ کر بندہ بشر ایموشنل ہو گیا۔ صبح آپ سے ملے بغیر گھر سے نکلا تھا تو بس سب سیڈ سیڈ لگ رہا تھا، اب آپ کو دیکھ لیا تو بس میں ریلیکس ہوں۔ زبردستی مسکرا کر اس نے غزان کو جواب دیا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ غزان نے آئیبرو چک کر پوچھا۔ نہیں بھائی سب ٹھیک ہے، اب آپ بتائیں آپ اس مال میں کیسے آئے؟ مال کا یاد آتے ہی منتہا کی شباہت دماغ میں روشن ہوئی، چہرے پر ذرا سی مسکراہٹ چمکی۔ غزان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی۔ ماما کے لیے شاپنگ کرنے آیا تھا، اس سے پہلے وہ مزید تفصیل بتاتا۔ درمیان میں ہی فون رنگ ہوا تھا۔ لیکن کیا بھائی خیر تو ہے؟ ہمدان نے غزان سے استفادہ کیا۔ ویٹ کال ریسیو کر لوں، امپورٹنٹ ہے۔ ہمدان محض ثابت میں سر ہلا کر رہ گیا۔ ہمدان نے بھی آنکھیں میچ کر خود کو کمپوز کیا۔ بھائی کے سامنے وہ اس لڑکی کی حرکت کا ذکر نہیں کر سکتا تھا۔ غزان کا آنا اس کے غصے کو کم کر گیا تھا، ورنہ وہ آج غصے میں سب تباہ برباد کر دیتا۔ کچھ دیر بعد کال سن کر وہ دوبارہ پیچھے مڑا تھا۔ گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ ہمدان کے کندھے پر تھپ تھپی دے کر اس نے کہا، بھائی آپ جائیں، مجھے ایک امپورٹنٹ کام کے لیے جانا ہے، رات تک آ جاؤں گا، کھانا آپ کے ساتھ ہی کھاؤں گا، بے فکر رہیے گا۔ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس نے کہا۔ اس وقت وہ غزان کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا، ورنہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہو جاتا۔ غزان نے بھی بحث کرنا ضروری نہیں سمجھا، وہ اوکے کہتا ہوا وہاں سے جانے کے لیے نکلا جب پیچھے سے ہمدان نے اسے دوبارہ آواز لگائی، بھائی رکیں۔ غزان کے قریب آئے اس نے دوبارہ شدت سے غزان کو گلے لگایا۔ آئی لو یو سو مچ بھائی، آئی لو یو مور دین ایوری تھنگ۔ غزان کو آج ہمدان کو رویہ چونکا رہا تھا۔ خیر تو ہے؟ آج بھائی پر بہت پیار آ رہا ہے، اور جگہ دیکھ لو، سب ہماری جانب متوجہ ہیں، کچھ خیال کر لو۔ غزان نے اس کی توجہ ارد گرد دلوائی۔ اوپس بھائی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ جھپک کر وہ پیچھے ہوا۔ غزان محض مسکرا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سر سے میری بات ہو چکی ہے، جویریہ وہ لون کے لیے مان گئے ہیں۔ اریبہ نے جویریہ کو خوشی کی خبر سنائی تھی۔ تھینک یو اریبہ، مجھے امید نہیں تھی کہ مجھے اتنی جلدی لون مل جائے گا۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی اور میں اس احسان کا بدلہ چکا کر رہوں گی۔ جویریہ کے چہرے پر اس وقت الوہی چمک تھی۔ متناعت سے کہتی وہ اریبہ کی شکر گزار ہوئی تھی۔ اب تم میری دوست بن چکی ہو اور دوستی میں فارمیلٹیز نہیں نبھائی جاتی، اور جب بھی کسی مدد کی ضرورت ہو مجھے ضرور بتانا، میں ہر ممکن کوشش کروں گی، اریبہ نے اپنے دھیمے لہجے میں اسے سمجھایا تھا۔ اور جویریہ محض مسکرا کر رہ گئی تھی۔ آگے جا کر یقیناً کوئی نہ کوئی حادثہ انہیں جوڑنا والا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی منتہا دروازہ کھول کر تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بنا کچھ بولے، بنا کسی چیز کو ہاتھ لگائے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی۔ لانچ میں اس وقت کوئی نہیں تھا اور منتہا نے شکر ادا کیا تھا کہ تائی امی اور آغا جان لانچ میں موجود نہیں تھے، ورنہ ان کو اندازہ ہو جاتا کہ منتہا کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ آج وہ کیا کارنامہ انجام دے کر آئی ہے۔ کمرے میں آ کر ہینڈ بیگ بیڈ پر پھینکا اور کمر پر ہاتھ رکھ کر ادھر سے ادھر چکر لگا کر اس نے غصہ کم کرنا چاہا۔
لیکن حمدان کی بدتمیزی اس آدمی کا اسے گھورنا منتہا کے غصے کو مزید بڑھا رہا تھا۔ گھٹیا انسان، لال رنگ دیکھنا تھا، تمہیں اچھے سے دیکھ لیا ہوگا، نہ جانے کہاں سے آ جاتے ہیں یہ بیہودہ لوگ۔ تخلیق میں وہ مال والا لڑکے سے مخاطب ہوئے۔ آج کا دن ہی فضول تھا، ایک سے ایک گھٹیا لوگ اس دنیا میں ہیں۔ وہ سیڑھیوں والا آدمی بس دوبارہ میرے سامنے آ جائے نا، تو نانی نہ یاد کروا دی تو میرا نام بھی منتہا سلطان نہیں۔ اف، کیوں تھا آج کا دن اتنا برا؟ جھنجھلاتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھی تھی اور سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس بھر کر ایک سانس میں ختم کیا۔ پانی پی کر حواس کچھ بحال ہوئے تو آج کا اپنا حاشر کے ساتھ رویہ یاد آیا اور زبان دانتوں تلے دبائی اور سر پر چت رسید کی۔ اف، یہ میں نے کیا کر دیا؟ ان ٹھرکیوں کا غصہ حاشر پر اتار دیا۔ ہائے اللہ جی، حاشر تو پہلے ہی مجھ سے دور دور اور الجھے رہتے ہیں، اب تو اور بھی دور ہو جائیں گے۔ میں بھی نہ کچھ زیادہ ہی بول جاتی ہوں، اب نہ جانے کیا ہوگا۔ حاشر تو میری جانب اب دیکھیں گے بھی نہیں۔ یہ سب کچھ ان دو ٹھرکیوں کی وجہ سے ہوا۔ نہ وہ آج میرے سامنے آتے اور نہ ہی میرا میک اپ خریدنے کا ارادہ تباہ ہوتا، اور نہ ہی میں حاشر سے بدتمیزی کرتی۔ کاسمیٹکس نہ خریدنے کا ملال اسے شدت سے ہوا تھا۔ اب تو حاشر لے کر بھی نہیں جائیں گے مجھے۔ اب میں کیسے نیو شیڈز کی لپسٹک لوں گی؟ ہاتھ کی انگلیاں مروڑتی وہ میک اپ نہ لینے پر پچھتا رہی تھی۔ یہ سب ان دو ٹھرکیوں کی وجہ سے ہوا۔ اللہ پوچھے تم دونوں کو، تمہاری وجہ سے میرا سارا پلان ادھورا رہ گیا۔ تیسری مرتبہ اس نے ان دونوں کے دل ہی دل میں سخت سست سنائی تھی۔ بیڈ پر لیٹ کر ان دونوں کو سوچتے ہوئے کچھ دیر گہری نیند میں غرق ہو چکی تھی۔ مال میں انہیں چھوڑنے کے بعد وہ آگے بڑھا ہی تھا جب اس کی نمبر پر آفس سے کال آئی تھی۔ اریبہ نے اسے جویریہ کے بارے میں سب تفصیل سے بتا دیا تھا۔ جویریہ کا نام سنتے اس کے چہرے پر خوشگوار مسکان چمکی تھی، لیکن اس کے حالات کا سن کر اسے افسوس بھی ہوا تھا۔ اریبہ، آپ مس جویریہ کو لون دے دیں اور ان کے پیپرز پر سائن ضرور کروائیے گا۔ لون کا کہہ کر اس نے باقی آفس کے معاملات کا پوچھا تھا، جس کا اریبہ نے تسلی بخش جواب دیا تھا۔ مزید کچھ کہے بغیر اس نے فون بند کیا تھا اور سجاد صاحب سے میٹنگز وغیرہ کے معاملات ڈسکس کیے اور وہ وہیں ٹھہر گیا تھا۔ کال بند کر کے وہ بونٹ کے پاس کھڑا ہو کر وہ جویریہ کو سوچنے میں مگن ہوا تھا اور وقت گزرنے کا اسے احساس بھی نہیں ہو پایا تھا۔ جب منتہا اچانک گاڑی میں آ کر بیٹھی تو وہ چونکا تھا اور اس کا گاڑی کا دروازہ نہایت زور سے بند کرنے پر اسے تیش دلا گیا تھا، اور پھر مزید بحث پر وہ کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ آج تک منتہا نے اس سے اس لہجے میں بات ہی نہیں کی تھی، لیکن آج منتہا کا بولنا، بلکہ بنا ڈرے بولنا، حاشر کو چونکا گیا تھا۔ ماریا کے سامنے وہ چپ کر گیا تھا، لیکن منتہا سے بدتمیزی کا جواب لینے وہ والا تھا۔ منتہا سلطان، میں آج چپ گر گیا، لیکن یاد رکھنا تمہیں اس کا بدلہ دینا ہوگا۔ تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کر کے اچھا نہیں کیا۔ آج کی میری خاموشی کا تم اس سے پہلے ناجائز فائدہ اٹھاؤ، تمہاری زبان کا کچھ علاج کرنا ہی ہوگا۔ سگریٹ کے گہرے کش لیتا وہ رات کے اس پہر اپنے بدلے کی سوچ رہا تھا۔ کون تھی وہ لڑکی؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اس کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ حمدان صدیقی پر ہاتھ اٹھانے کی جرأت کیسے ہوئی اس کی؟ تم جو کوئی بھی تھی، تمہیں میں پاتال سے بھی ڈھونڈ کر سزا دوں گا۔ فلیٹ میں اکیلا بیٹھا وہ دوپہر ہوئے واقعے پر کڑک رہا تھا۔ تم نے غزان صدیقی کے بھائی پر ہاتھ اٹھایا۔ شراب کے گھونٹ بھرتا وہ اس وقت جنونی ہو رہا تھا۔ من میں بس ایک ہی خواہش سر اٹھا رہی تھی کہ کسی طرح وہ لڑکی سامنے آ جائے، وہ اسے تباہ برباد کر دے۔ تمہاری عزت کی دھجیاں نہ اڑائیں تو میرا نام حمدان صدیقی نہیں۔ آج سے تمہارے برے دن شروع ہو چکے ہیں۔ تمہارا پتہ تو میں لگا کر رہوں گا۔ موت کی بھیک مانگو گی، لیکن موت نہیں دوں گا میں تمہیں۔ اپنے سنگین لفظوں کو اسے شراب کے نشے میں کچھ احساس نہیں ہو رہا تھا۔ مسلسل فلیٹ کی بیل کی وجہ سے وہ لڑکھڑاتا ہوا دروازے تک پہنچا، جہاں ایک ماڈرن سی لڑکی چست لباس میں ملبوس حمدان کے لیے ہی آئی تھی۔ علی نے اسپیشل اس کے لیے اسے بھیجا تھا۔ فون کر کے اس نے ہی لڑکی کو بھیجنے کو کہا تھا۔ آگے بڑھ کر لڑکی کو سختی سے باہوں میں بیچے وہ اندر بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ رات کے گہرے اندھیرے میں بنا بھوک پیاس اور سردی کا خیال کیے وہ لان میں بیٹھا سگریٹ سلگائے اس ایک منظر کو سوچ رہا تھا۔ چہرے پر اس 5 انگلیاں والی حرکت کا سوچ کر اس کے چہرے پر بارہا مسکراہٹ چمکی تھی، اور سوچتے سوچتے وہ نہ جانے کتنے سگریٹ پھونک چکا تھا۔ ایک ہی منظر جیسے آنکھوں کے آگے جم کر رہ گیا تھا۔ لال حجاب میں وہ چاند چہرہ غزان کی نیندیں اڑا کر لے گیا تھا۔ دل کی دھڑکن میں واضح فرق محسوس ہوا تھا، جیسے اس کا دل ایک سکوت نما جھیل کی مانند تھا، جس میں وہ لال حجابی چہرہ اپنی ایک جھلک سے پتھر پھینک کر اس کی جھیل کے پانی کو منتشر کر گیا تھا، اس کے دل کو دھڑکانے کا سبب بن گیا تھا۔
اپنی تلاش اسے ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دل سے بس ایک ہی دعا نکل رہی تھی، وہ اسے مل جائے، اس کی قسمت کا ستارہ روشن ستارہ بن جائے۔ اور یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ کسی اور کی قسمت کا چاند بن کر اس سے دور بھی نہ چلی جائے۔ ستارے تو بہت مل جاتے ہیں، لیکن یہاں بات چاند کی تھی، جو صرف ایک اکیلا تھا، جسے حاصل کرنا ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن وہ ہوتا صرف ایک ہی قسمت میں ہے، اور قسمت کا دھنی شخص ہی اس چاند کا حقدار ہوتا ہے۔ غزان کی خواہش ہی قسمت کا دھنی بننے کی تھی۔ آپ جو بھی تھیں، جہاں سے بھی آئی تھیں، میں آپ کو تلاش کر لوں گا، ایک عقیدت تھی اس کے لہجے میں۔ اگر منتہا جیسی کوئی لڑکی یہ عقیدت بھرا انداز کبھی سن لیتی تو اس شخص کے قدموں میں اپنا دل ہار بیٹھتی، تمام عمر داسی بن کر گزارتی۔ لیکن وہ منتہا سلطان تھی اپنے پیا کی جوگن، جسے جوگ لگانا پسند تھا، لیکن کسی اور کا ہونا کبھی گوارا نہیں تھا۔ آسمان کی جانب دیکھے اس نے اپنے رب سے ایک ہی التجا کی تھی، جو شاید قبولیت کا درجہ پا گئی تھی۔ رات کے اس پہر تین لوگ ایک ہی لڑکی کو تین مختلف انداز میں سوچ رہے تھے۔ ایک کی سوچ میں نفرت تھی تو ایک کی سوچ میں بدلہ، اور جس کی سوچ سب سے زیادہ پاکیزہ تھی، قسمت اسی سے ہی امتحان لینے والی تھی۔ جاری ہے۔